رجب کے مہینے میں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا توسل۔ ہر حاجت کے لیے نتیجہ خیز منت۔ بے اولاد ہو تو اولاد عطا ہو، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا عطا ہو، بیماری ہو تو شفا عطا ہو۔ کیسے اس شہزادے نے آخری سانسیں لیتے ہوئے بچے کو زندگی عطا کر دی۔ کوئی بھی حاجت ہو تو یہ کم سن مجاہد حاجتوں کا دروازہ ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر نے شیر خوارگی کے عالم میں تاریخ کے سینے پر جو انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں وہ صرف مومنین کا ہی اثاثہ نہیں بلکہ بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق رنگ و نسل یہ شہزادہ غیرت و حمیت اور اطاعت امام وقت کا ایک استعارہ ہے، اور ہر دور کی یزیدیت کے گھنونے چہرے پر وہ زناٹے دار تھپڑ ہے جس کی شدت اور ہیبت سے ہر دور کی یزیدیت لرزاں ہے۔ 6 ماہ کی عمر میں کربلا کے خاک و خون میں لتھڑے ہوئے اس ریگزار میں اپنے امام وقت کی صدا پر لبیک کہہ کر اس صغیر علی نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب امام وقت صدائے نصرت بلند کرے تو پھر سنو سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کو بس نصرت امام کے لیے جانا ہی جانا ہے۔ یہ اس باب الحوائج شہزادے کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ شہزادہ کریم شجرے کی کریم کڑی ہے جن کے کرم کا دروازہ ہر قوم و مذہب کے لیے کھلا ہے۔ ان کے جھولے سے غیر مسلموں کو بھی اولاد عطا ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ اس جھولے کے وارث ہیں جس جھولے نے فطرس کو شفا بخشی تھی۔ انڈیا میں ہندو بھی اس شہزادے کے جھولے پر سبیلے لگاتے ہیں اور ان کی حاجتیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس شہزادے کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا توسل قبول کرتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عالم کا طریقہ ہی یہ تھا کہ انہیں جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو وہ وضو کر کے کچھ استغفار کرتے اور 2 رکعت نماز توسل علی اصغر علیہ السلام پڑھتے اور نماز کے بعد 500 مرتبہ درود پڑھ کے علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کر دیتے تو ان کی وہ مشکل آسان ہو جاتی۔ یوں تو اس باب الحوائج سے توسل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، منت کسی بھی وقت مانی جا سکتی ہے، لیکن اگر رجب کے محترم اور حرم مہینے میں ہو، جس مہینے میں اس شہزادے نے دنیا کو اپنے نور سے منور کیا، تو اس توسل اور منت کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ اگر آپ کر سکیں تو 9 رجب کو کریں، اور اگر یہ نہ ہو پائے تو کسی بھی دن کر لیں، کچھ میٹھا بنا لیں اور اس کو مصلے کے پاس رکھ کر 2 رکعت نماز توسل علی اصغر علیہ السلام پڑھیں، اور پھر حسب توفیق درود پڑھ کر شہزادے کو ہدیہ کر کے منت مانیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں منت کے طور پر کچھ کروں گا، مثلا میں درود پڑھوں گا، زیارت کربلا کروں گا، کسی کی مدد کروں گا، کسی جگہ جھولا چڑھاؤں گا یا سبیل لگاؤں گا۔ آپ کوئی بھی منت مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میٹھا بچوں کو کھلا دیں۔ آپ کسی بھی حاجت کی منت مان سکتے ہیں، بالخصوص اگر بے اولاد ہیں یا بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں، یا اولاد کی بیماری اور دیگر مسائل کے سلسلے میں منت مانی جا سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کا بیٹا شیر خواری کے زمانے میں بیمار ہو گیا۔ ہم اس کے علاج سے تھک کر مایوس ہو گئے۔ جب کوئی چارہ نہ رہا تو میں نے منت مانی کہ اگر یہ بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک نظم کہوں گا۔ میں اسی فکر میں تھا کہ شعر کہاں سے شروع کروں کہ اچانک ذہن میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی تشنگی کا خیال آیا، تو سوچا کہ میں شہزادے کی اس مصیبت کو نظم کروں گا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ ماں یہ منظر نہیں دیکھ سکے گی، اس لیے اسے میں نے چھت پر بھیج دیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے بچے کو دودھ اور پانی دینے سے منع کیا تھا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ اب جب کہ یہ بچہ ہم سے رخصت تو ہو ہی رہا ہے تو کم از کم پیاسا تو نہ جائے، اس لیے میں چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا۔ ابھی چند قطرے اس کے حلق میں گئے تھے کہ اس بچے نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے بیوی کو آواز دی کہ آؤ بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ پلاؤ۔ وہ سمجھی کہ شاید بچہ فوت ہو گیا ہے، لیکن جب وہ آئی تو دیکھا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ صحت یاب ہو گیا اور میں نے وہ نظم کہی جس کی منت مانی تھی۔
اس شہزادے کی منت اور توسل معجزے کر سکتے ہیں، اس لیے 9 رجب کو بالخصوص اور اس کے علاوہ کسی بھی وقت منت مانے، توسل اختیار کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے یا کوئی اور حاجت ہے تو 1400 مرتبہ درود پڑھ کر شہزادے کو ہدیہ کریں اور منت مانے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا یا میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں 1,42,000 مرتبہ درود پڑھ کر آپ کو ہدیہ کروں گا۔ یہ منت ضرور پوری ہوگی اور جب پوری ہو جائے تو درود پڑھنا آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اگر بچہ کسی لا علاج بیماری کا شکار ہو جائے تو منت مانے کہ اگر میرا بچہ شفا یاب ہو جائے تو میں 1,42,000 مرتبہ درود شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا، اور پھر بچے کے ٹھیک ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو مطلوبہ تعداد پوری ہونے تک وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل کسی بڑے کی بیماری میں بھی کیا جا سکتا ہے۔